أعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأطهرين والكهف الحصين والغياث المستر المستكين لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون صلوات پڑھیں برمانوں عزیزان گرامی سورہ نبا کی پہلی آیت جس سے سورہ کا آغاز ہو رہا ہے، آپ کو تو معلوم ہے کہ موضوع ہے اس پورے خمسے کا مقصد کربلا بقائے ولایت۔ ظاہر ہے کہ یہ آیت اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں میں نے عنوان کلام قرار دی۔ ارشاد رب العزت ہے کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی، کہا کہ لوگ سوال کرتے ہیں عظیم خبر کے بارے میں کہ وہ نبأ عظیم کیا ہے، وہ عظیم خبر کیا ہے، اور اسی کے بارے میں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ کسی کو صحیح بات کا پتہ نہیں ہے کہ نبأ عظیم کیا ہے۔ کچھ لوگ نبأ عظیم کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہے، کچھ لوگ نبأ عظیم کو کہتے ہیں کہ نماز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نبأ عظیم سے مراد اسلام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نبأ عظیم سے مراد مسجد الحرام ہے۔ لیکن جب ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ نبأ عظیم سے مراد کیا ہے، تو کافی میں روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے
کہ نبع عظیم سے مراد ہے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ حضرت علی کی ولایت مراد ہے یہاں پر۔ ظاہر ہے کہ اب ہم نے زمانے میں دیکھا کہ اختلاف کس چیز میں ہے، ہم فیہ مختلفون، اسی بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا نماز میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، نماز نہ پڑھیں اور بات ہے، مگر کوئی مخالفت نماز نہیں کرتا۔ اس طرح سے روزے کو آپ دیکھیے، روزے کی کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ حج کو آپ دیکھیے، حج کی کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ زکوٰۃ کی کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ خمس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، چاہے نکالے چاہے نہ نکالے۔ جہاد کوئی کرے یا نہ کرے، مگر جہاد کی کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ قرآن مجید کی کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ کعبے کی کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ انبیاء کی کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ فرشتوں کی کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ کائنات میں اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں بھی کسی قسم کی کوئی مخالفت نہیں ہے۔ نہ اللہ کی الوہیت میں مخالفت ہے، نہ توحید میں مخالفت ہے، نہ رسول کی رسالت میں مخالفت ہے، لیکن مخالفت جو ہم نے دیکھی وہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت میں دیکھی۔ سب سے زیادہ جو مخالفت ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی مخالفت ہے، ان کی ولایت کی مخالفت ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس سورے میں لکھ دیا کہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں نبع عظیم کے بارے میں اور اسی کے بارے میں اختلاف بھی کرتے ہیں۔ تو نبع عظیم سے مراد ہی ولایت حضرت علی علیہ السلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخالفت جو ہے وہ صرف ولایت کی ہے، ولایت کی ہے۔ اب یاد رکھیے کہ ولایت کی مخالفت ہے تو ہمیں ولایت ہی پر پڑھنا ہے۔ اس لیے کہ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں نماز پہ پڑھیے، روزے پہ پڑھیے، حج پہ پڑھیے، تو بھیا ان کی مخالفت ہو تو ہم پڑھیں۔ ان کی کوئی مخالفت نہیں ہے، نماز ماشاءاللہ لوگ پڑھ رہے ہیں، روزے لوگ ماشاءاللہ رکھ رہے ہیں، حج پہ لوگ ماشاءاللہ سے جا رہے ہیں، لیکن جہاں ولایت کی بات آتی ہے یہ حضرت علی علیہ السلام کے کیوں فضائل پڑھے جا رہے ہیں، یہ حضرت علی ہی کا تذکرہ کیوں ہے، یہ خیبر و خندق ہی کیوں بیان کی جا رہی ہے، یہی سادہ تر سوالات ہوتے ہیں مولا علی کے بارے میں، مولا علی کے معجزوں کے بارے میں، کہ آپ نے ایک رکعت میں پیر رکھا، دوسری رکعت میں رکھے قرآن ختم کر لیا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت علی ایک ہی لمحے میں 40 گھروں میں دعوت کے لیے پہنچ گئے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بھیا سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ جو چیز معجزہ ہو تو معجزے کے معنی ہیں کہ ذہن انسانی عاجز ہو۔ معجزے کی جو میننگ ہے ذہن انسانی عاجز ہو، ذہن عاجز ہو جاتا ہے یہ سوچنے پر کہ ایک ہی شخص ایک ہی لمحے میں 40 جگہ کیسے جا سکتا ہے، 40 جگہ کیسے جا سکتا ہے۔ تو اگر ذہن عاجز نہ ہو تو وہ معجزہ نہیں، ذہن کا عاجز ہونا ہی تو بتا رہا ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ تو عزیزوں بالکل یہ جو لنک ہے یہ غدیر کا کربلا سے اور کربلا کا غدیر سے، اور ہمیں یہی پڑھنا ہے کہ نہ ولایت کربلا سے جدا ہے اور نہ کربلا ولایت امیر المومنین یا ولایت ائمہ سے جدا ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف ہمیں حضرت علی ہی کی ولایت کو ماننا ہے، ہر امام اپنے دور کا ولی ہے، چاہے امام حسن علیہ السلام ہو، چاہے امام حسین علیہ السلام ہو، چاہے امام زین العابدین علیہ السلام ہو، چاہے امام زمانہ ہو، ہر امام اپنے دور کا ولی ہوتا ہے اللہ کا اور حجت ہوتا ہے۔ اور ولی اور حجت جو صاحب ولایت ہوتا ہے اسی کے اختیار میں سب کچھ ہوتا ہے، اسی کے
اختیار میں سب کچھ ہوتا ہے۔ سورہ انا انزلنا آپ پڑھیے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر کا شب قدر میں کہاں نازل ہوتے ہیں، کہاں نازل ہوتے ہیں؟ یعنی امر لے کے، اللہ کے تمام امور لے کر فرشتے جو نازل ہوتے ہیں، جبریل امین جو نازل ہوتے ہیں، تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب امر لے کے آئے ہیں تو صاحب الامر کے پاس جائیں گے، اور صاحب الامر کون ہے؟ صاحب الامر ہیں امام زمانہ جو پردہ غیب میں ہیں۔ تو سارے امور، اب چاہے وہ انسان کی خلقت ہو، چاہے وہ انسان کی موت ہو، چاہے وہ انسان کا رزق ہو، چاہے انسان کی صحت اور عافیت ہو، چاہے وہ ہواؤں کا چلنا ہو، چاہے وہ سورج کا نکلنا ہو، چاہے وہ ستاروں کا ٹمٹمانا ہو، چاہے وہ چاند کی روشنی ہو، چاہے وہ دریا کی روانی ہو، یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کا اختیار صاحب الامر کے پاس شب قدر میں آ جاتا ہے۔ وہ اشارہ کرتے ہیں تو سورج نکلتا ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں تو چاند روشنی پھیلاتا ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں تو ستارہ چمکتا ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں تو سنگریزہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتا ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں تو درخت قدم اکھاڑ کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ اشارہ کرتے چلے جائیں، ظاہر ہے کہ یہ سارے اختیارات انہیں مل چکے ہیں۔ اب اگر تمہیں اولاد چاہیے تو تم امام زمانہ سے مانگو، اگر تمہیں رزق چاہیے امام زمانہ سے مانگو، تمہیں حیات چاہیے اپنے وقت کے امام سے مانگو۔ صلوات پڑھیں۔ نعرے حیدری، نعرے صلوات۔ اسی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے آٹھویں امام، امام علی رضا علیہ السلام، جب نیشاپور ہمارے آٹھویں امام کی سواری پہنچی ہے، آپ ناقے پہ سوار ہیں، کجاوے میں بیٹھے ہیں، محمل لگی ہوئی ہے، محمل میں پردے پڑے ہوئے ہیں، 18,000 لوگ قلم لے کے، دعوات لے کے، کاغذ لے کے وہاں موجود ہیں، اور یہ تمنا کر رہے ہیں اس صاحب محفل سے کہ جو ناقے میں بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ جمال رسالت دکھائیے، رسالت کا جمال دکھائیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ رسالت کا جمال حضرت علی رضا علیہ السلام ہی میں تو ملے گا، کیونکہ رسول کہہ چکے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، میرا اول بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، میرا درمیانی بھی محمد، میرے کل کے کل محمد۔ تو اب گویا علی رضا نہیں ہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کی صورت ہے، محمد مصطفیٰ کا چہرہ ہے، تبھی تو لوگ پکار کے کہہ رہے ہیں رسالت کا جمال دکھائیے، جمال رسالت دکھائیے۔ بہت دنوں سے بادشاہوں کے چہرے دیکھتے دیکھتے تھک گئے، اب امامت کا چہرہ دکھائیے، اب ولایت کا چہرہ دکھائیے۔ تو اب ہمارے امام پردہ ہٹاتے ہیں، چہرہ دکھاتے ہیں، ایسا پر نور چہرہ، زلفیں بہترین امامہ، بھویں بہترین چاند کی مانند چہرہ سرخ چمک رہا ہے۔ سب نے زیارت کی، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، یہ کہہ کے پھر پردہ ڈال لیا۔ اب سواری پھر آگے بڑھنے لگی، بڑھتے بڑھتے پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جمال رسالت تو دکھا دیا، اب گفتار رسالت بھی دکھائیے، یعنی کچھ بول کے بتائیے کہ آپ ان کے نمائندے ہیں، خاص نمائندے ہیں، آپ ولایت کے نمائندے ہیں، آپ رسالت کے نمائندے ہیں، آپ توحید کے نمائندے ہیں۔ تو اب پھر پردہ ہٹا، پردہ ہٹانے کے بعد حضرت امام اللہ علی رضا علیہ السلام نے کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، یعنی یہ ایک سلسلہ پہلے قائم کیا کہ مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، یہاں تک
اللہ نے یہ کہا کلمتو لا الہ الا اللہ حصنی، یہ حدیث قدسی ہے، کیا فرمایا کہ اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے، لا الہ الا اللہ حصنی کلمتو لا الہ الا اللہ حصنی، یہ قلعہ ہے میرا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر پردہ ڈال لیا، پھر آگے بڑھ گئے، پھر پردے سے چہرہ نکالا اور کہا کہ من دخل حصنی فمن امن من عذابی، یعنی جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، یعنی جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا، اب وہ امن میں آ گیا، اب وہ پریشانیوں میں نہیں رہے گا۔ اب اس کے بعد پھر آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد پھر پردہ ہٹایا، پردہ ہٹانے کے بعد کہتے ہیں وہ شروطہا، صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد، لیکن بشرطہا و شروطہا، کہا لا الہ الا اللہ کلمہ، اللہ نے کہا میرا قلعہ تو ہے لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، اس لیکن بشرطہا و شروطہا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایسے ہی نہیں بلکہ شرائط کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر محمل کا پردہ پڑ گیا، پھر آگے بڑھے، سب بے چین ہیں کہ اب کچھ لکھنا چاہتے ہیں، دھیرے دھیرے لکھ رہے ہیں، تو اب پھر کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی من دخل حصنی امن من عذابی، نہیں بلکہ کہا لیکن بشرطہا و شروطہا، اور اس کے بعد پھر آخر میں ایک جملہ کہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں، کہا کہ کچھ شرطیں ہیں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ضرور ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرا قلعہ ہے، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں میں پہلی شرط کا نام حضرت علی ہے، دوسری شرط کا نام حسن ہے، تیسری شرط کا نام حسین ہے، اس طرح سے سلسلہ ہوتے ہوتے 8ویں امام پہ آیا، تو 8ویں امام کہتے ہیں کہ ایک شرط ان میں سے میں بھی ہوں، اگر مجھے مانا تب تو تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ تمہیں محفوظ کر سکتا ہے، لیکن اگر ہمیں نہیں مانا، یعنی گویا کہنے کا مقصد ہے کہ لا الہ الا اللہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک آخر میں علی ولی اللہ نہ ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد، ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بر محمد۔ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اب ظاہر ہے کہ جس وقت بہت سے لوگ کلمہ پڑھتے پڑھتے مر گئے، صرف لا الہ الا اللہ کہہ سکے، اب وہ جنت میں جائیں گے۔ اگر اس وقت تک رسول نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا تو صرف کلمہ پڑھ کے لوگ جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر رسول کی رسالت کا اعلان ہو گیا تو کلمہ بڑھ گیا، اب صرف لا الہ الا اللہ کہنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں۔ تو اشہد ان محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کہنا واجب ہو جائے گا۔ اب اگر یہ مر گئے لا الہ الا اللہ کہہ کے اور محمد رسول اللہ کہہ کے تو یہ جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن آفیشیل طور پر غدیر کے میدان میں جب ولایت امیر المومنین کا اعلان ہو گیا اور اذان میں علی ولی اللہ شامل ہو گیا تو اب نہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ فائدہ پہنچائے گا، نہ محمد رسول اللہ کا کلمہ فائدہ پہنچائے گا، بلکہ علی ولی اللہ کہنا پڑے گا۔ اگر علی ولی اللہ کہا تو اسی کلمے کو مکمل کلمہ کہا جائے گا، اور جو امام نے فرمایا لیکن بے شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، یعنی ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار، ائمہ کی ولایت کا اقرار۔ اگر ائمہ کی ولایت کا اقرار کیا ہے تب
رسالت فائدہ پہنچائے گی۔ اب اگر امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیا ہے تب آپ کو توحید فائدہ پہنچائے گی۔ صلوات پڑھیں بر محمد عظمت ولایت ظاہر ہے کہ یہی ولایت۔ آپ دیکھیے کہ 2.25 مہینے ہم کربلا کے واقعات سنتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، تبرک بانٹتے ہیں۔ 2.25 مہینے ہی کیوں؟ کچھ کم بھی کر سکتے تھے ہم، کچھ زیادہ بھی کر سکتے تھے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، غدیر کا جو اعلان ہوا تو غدیر کا اعلان آپ غور سے سمجھیے اس بات کو، وہ 18 غدیر کو ہوا، سن 10 ہجری، 18 غدیر۔ اور رسول خدا کی جو شہادت ہوئی ہے، جو اس دنیا سے گئے، وہ 28 صفر سن 11 ہجری۔ 18 غدیر یعنی 18 ذیلحجہ سے 18 محرم تک 1 مہینہ، 18 محرم سے 18 صفر تک 2 مہینے، پھر 10 دن ملا کے 28 صفر کو اس دنیا سے گئے، تو 2 مہینہ 10 دن۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ 2 مہینہ 10 دن آپ اس دنیا میں زندہ رہے حضرت علی کی ولایت کے اعلان کے بعد، مگر 2.25 مہینے یعنی 2 مہینے 10 دن، 2.25 مہینے ہم کہیں، اس 2.25 مہینے میں لوگوں نے رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد غدیر کو بھلا دیا۔ 2.25 مہینے کے پورے 2.25 مہینے بعد، 2 مہینے 10 دن کے بعد رسول کی جو آنکھ بند ہوئی تو غدیر کا جو اعلان کیا تھا وہ لوگوں نے ختم کر دیا، لوگوں نے صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد، لوگوں نے بھلا دیا۔ تو اب ہم محرم 2.25 مہینے کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے 2.25 مہینے میں ہی غدیر کو بھلا دیا۔ ہم غدیر کو ابتدا سمجھتے ہیں کربلا کی، اور خود کربلا تتمہ ہے، غدیر کا اختتام ہے، لہذا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 2.25 مہینے میں تم نے غدیر کو بھلا دیا۔ ہم 2.25 مہینے کربلا کو یاد کر کے غدیر کو زندہ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ ہم جب اختتام نہیں بھولے تو ہم ابتدا کیسے بھول جائیں گے؟ غدیر ابتدا ہے تکمیل دین کی، اور تکمیل دین کی انتہا ہے کربلا، تو جب ہمیں انتہا یاد ہے تو ابتدا غدیر کیسے بھول جائیں گے؟ لہذا ہم کربلا ہی کے واسطے سے 2.25 مہینے ولایت کو پہچنواتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام اور ائمہ کا تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ دنیا پر آشکار ہو سکے کہ غدیر کا کربلا سے رابطہ ہے اور کربلا کا غدیر سے رابطہ ہے۔ میرا موضوع بھی ہے مقصد کربلا بقائے ولایت، مقصد کربلا بقائے ولایت۔ بہت زیادہ نہیں عرض کرنا ہے، وقت کے اندر مجلس کو تمام کرنا ہے عزیزان گرامی۔ تو بقائے ولایت، امیر المومنین کی ولایت اور ان سے محبت انتہائی ضروری ہے۔ رسول کہہ کے گئے من آمن بی وصدقنی فلیتولی علی ابن ابی طالب لأن ولایتہ ولایتی ولایتی ولایت اللہ۔ کہا کہ جو لوگ بھی مجھ پر ایمان لے آئے اور میری رسالت کی تصدیق کی، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ علی سے محبت کریں۔ کیوں کریں؟ اس لیے کہ ان کی ولایت
میری ولایت ہے اور میری ولایت خدا کی ولایت ہے۔ اور یہ بھی آپ فرماتے رہے اللہ مولایا وانا مولا المومنین ومن کنت مولاه فهذا علی المولا، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنوں کا مولا ہوں، اور علی ان کے مولا ہے جن کا میں مولا ہوں۔ یعنی ولایت پہچنوا رہے ہیں۔ جس وقت غدیر خم کے میدان میں علی کو بلند کیا ہے تو کہتے ہیں سفیدی بغل نمودار ہو گئی، اور اس طرح سے اپنے سامنے رکھا کہ آپ کا چہرہ چھپ گیا، علی کا چہرہ ظاہر ہو گیا۔ بتانے کا مقصد تھا کہ اگر ہم اس دنیا سے رخصت ہو کے بارگاہ الہی میں چلے جائیں، تمہیں میرا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہو تو یہ علی کا چہرہ ہے، علی کے چہرے کو دیکھ لینا گویا تم نے رسالت کے چہرے کو دیکھ لیا، توحید کے چہرے کو دیکھ لیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون۔ یہ صرف نبأ عظیم ہے، یعنی عظیم خبر امیر المومنین کی ہے، ولایت کی ہے، کہ جس کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ لوگ بے تکی باتیں کرتے ہیں کہ علی کا تذکرہ، بس علی کا تذکرہ، علی کا تذکرہ۔ انہیں کیا معلوم کہ یا علی کہنے میں، آج میں وہ تحفہ دینے جا رہا ہوں، اس مجلس کا دوسری مجلس ہے یہ خمسے کی، اور اس کے بعد ربط ہوگے کہ حضرت علی علیہ السلام کا نام لینا کتنا ضروری ہے اور ان سے محبت کرنا کتنا واجب ہے۔ رسول، اب چونکہ موضوع میرا یہ ہے ولایت امیر المومنین کے سلسلے میں، کربلا کے سلسلے میں، تو رسول فرماتے ہیں، دیکھیے آپ عمل تو بہت سے کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب کری، وہ آپ کے اوپر واجب ہے، لیکن ایک ایسا عمل جو رسول نے فرمایا ہے بہت مختصر، اس سے کوئی مختصر عمل ہی نہیں ہے، اس سے کوئی مختصر عمل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ من قال یا علیو، من، رسول فرما رہے ہیں من قال یا علیو مرتن واحدتن ثوابہ کثواب عشرت ستت عشر آلاف لقرأۃ القرآن الذی ختمتہ۔ کہا کہ جو ایک مرتبہ یا علی کہے گا، رسول فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ یا علی کہے گا، اور یہ کس کتاب میں ہے؟ روح الحیات میں علامہ باقر مجلسی نے اس کو لکھا ہے کہ جو ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں یا علی کہے گا تو گویا اس نے 16,000 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا، اور وہ بھی عام آدمی نے نہیں، رسول کہتے ہیں الذی ختمتہ، وہ قرآن گویا میں نے ختم کیے ہوں۔ یعنی اب سوچئے آپ، رسول جو قرآن ختم کریں یعنی پڑھیں، اور 16,000 مرتبہ کا یا علی ایک مرتبہ کہو، 16,000 مرتبہ قرآن کے برابر جو رسول نے پڑھا ہو۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، مشکلات کو حل کرنے کے لیے کچھ نہ کیجئے، جو واجبات ہیں وہ آپ ادا کیجئے، صرف یا علیوں کی تسبیح پڑھ لیجئے، کیا مشکل ہے؟ اس سے آسان عمل تو ہے ہی نہیں، کوئی اس سے بہتر بھی عمل نہیں، اس سے آسان عمل بھی نہیں، صرف یا علیو کہتے رہیے۔ اگر آپ کسی ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں کھل کے نہیں پڑھ سکتے تو دل میں کہتے رہیے۔ یہ تو معاملہ وہ ہے کہ یہاں تو الذکر علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ ہے، یہاں تو ذکر کیجئے تو بھی عبادت، دل میں رکھیے تو بھی عبادت، تو لہذا یا علی کہنا چاہیے۔ اب کیوں یہ ثواب ہے؟ حضرت علی کے کارنامے دیکھیے آپ، کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں اسلام کی اور رسول کی مدد نہ کی ہو۔ اگر اوروں کے اوپر رسول اعتبار کرتے تو وہی حال ہوتا جو خیبر میں ہوا تھا۔
علم کی بے احترامی ہوئی تھی، علم بار بار گر جاتا تھا، بزدل تھے وہ لوگ جو احد میں حال ہوا کہ پہاڑیوں پہ بنا لی۔ اگر علی نہ ہوتے نہ احد کی جنگ فتح ہوتی، نہ بدر کی جنگ فتح ہوتی، نہ خندق کی جنگ فتح ہوتی، نہ کوئی اور جنگ فتح ہوتی۔ ساری جنگوں کو فتح کر کے رسول اسلام کے سامنے سرخرو ہوئے اور اللہ کی توحید کو بھی بچایا، رسول کی رسالت کو بھی بچایا۔ اب علی کے بغیر کیا آپ اسلام تصور کر سکتے ہیں کہ علی علی نہ کرو؟ اسلام کیسا اسلام علی کے بغیر؟ حضرت علی علیہ السلام نے اسلام کو پہچنوایا ہے، اسلام کے ایک ایک لفظ کو ہمارے ذہنوں میں محفوظ کیا ہے۔ تبھی جس وقت آپ کے روئے مبارک پر تلوار زہر بجھی ہوئی لگی عبد الرحمن ابن ملجم کی، تو آپ نے سر جیسے ہی اٹھایا اور خاک مسجد کو اپنے سر پہ ڈال رہے ہیں، زخم پہ، اور کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم۔ عزیزوں، اتنے اہم شخصیت کو لوگوں نے شہید کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام جو اتنا صبر کرنے والا، 25 سال خلافت نہیں ملی، 25 سال صبر کیا۔ جب پوچھا گیا تو کہا کہ میں نے ایسے صبر کیا کہ جیسے حلق میں کوئی کانٹا چبھا ہو۔ ذرا سوچئے، تصور کیجئے کہ حضرت علی علیہ السلام اس طرح سے آپ کو دھوکے سے مسجد میں، اگر دھوکہ نہ ہوتا تو حضرت علی علیہ السلام کو کوئی شہید نہیں کر سکتا تھا، دھوکے سے نماز کے عالم میں شہید کیا گیا۔ اور اس شہادت کے بعد پھر امام حسن کی شہادت۔ آپ تاریخ میں دیکھیے کہ یہ ولی خدا ہیں، یہ صاحبان ولایت ہیں، کس طرح سے انہیں قتل کیا جاتا ہے زہر دغا سے۔ امام حسن علیہ السلام خود زوجہ نے زہر دے دیا پانی میں۔ رات میں جب اٹھے اور ایک گھونٹ پانی پیا تو کلیجہ کٹنے لگا، کلیجہ کٹنے لگا۔ جلدی سے آواز دی، بہن زینب مدد کو آؤ، چونکہ جودہ بنت اشس پانی میں زہر ملا چکی تھی۔ کون سا زہر تھا وہ؟ کہتے زہر حلاحل۔ وہ زہر تھا کہ اگر ایک چٹکی سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کے سارے جانور مر جائیں۔ سوچئے، وہ چٹکی ایک گلاس پانی میں، وہ پی لیا، بس تھوڑا سا پانی بچا تھا۔ جناب زینب آئیں، کہا بھیا یہ کیا ہوا؟ کہا یہ پانی پیا تھا۔ اس کو اٹھا کے وہ پینا چاہتی تھی۔ امام حسن نے ایک ایسا ہاتھ بلند کیا تاکہ وہ گر جائے۔ جناب زینب کے ہاتھ سے وہ گلاس گرا، جیسے ہی گرا پانی جہاں پہ گرا زمین کے پڑخچے اڑ گئے، زمین چٹک گئی۔ یہ کیسا پانی تھا، کتنا زہر آلود تھا، ذرا سوچئے، کلیجہ کیوں نہ پھٹ گیا ہوگا۔ کہتے ہیں 70-72 ٹکڑے کلیجے کے تشت میں گرے۔ کیسی مصیبت خاندان اہل بیت نے یہ برداشت کی۔ اچھا، جنازہ تیار ہوا، امام حسین امام حسن کی وصیت کے مطابق رسول کے پہلو میں دفن کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک بیوی آگے آ گئی اور انہوں نے منع کیا، بلکہ حکم دے دیا کہ جنازے پہ تیر برسائے جائیں۔ تاریخ میں مجھے نہیں ملتا کہ کسی جنازے پر بھی تیر برسائے جائیں۔ کہتے ہیں 70 تیر جنازے میں لگے اور امام حسن کو رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا گیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ جنازہ پھر واپس آتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ جنازہ واپس آیا ہو کسی کے گھر سے نکلنے کے بعد؟ لیکن امام حسن کا جنازہ واپس آیا۔ امام حسین کہتے ہیں بہن زینب، جنازے میں جو تیر لگ گئے ہیں، جو بدن تک پہنچ گئے ہیں، ان کو نکال دو تاکہ ہم جا کے دفن کر دیں۔ پھر جا کے ماں کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ اب امام حسین کربلا کے ون میں آئے
مقصد ہے صرف ولایت امیر المومنین اور ولایت ائمہ کو بچانا، ولایت توحید کو بچانا، ولایت رسالت کو بچانا، ولایت ائمہ کو بچانے کے لیے کربلا کے ون میں آ گئے اور بچوں کو ساتھ لے کے آئے، بیویوں کو ساتھ لے کے آئے۔ اگر یہ دو بچے نہ ہوتے تو کربلا کی یاد شاید لوگ نہ مناتے۔ ایک کا نام ہے سکینہ، دوسرے کا نام ہے علی اصغر۔ علی اصغر، یہ دو بچے ساتھ ہیں، ایک بچہ 6 مہینے کا کربلا میں ہو گیا، ایک بچی 3 یا 4 برس کی۔ ان دو بچوں کے جو کارنامے ہیں وہی کربلا کی یاد کو بڑھا دیتے ہیں۔ علی اصغر نے آواز استغاثہ جب سنی، حسین نے جب کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میرا یار و مددگار؟ بیویوں کی رونے کی آواز آنے لگی۔ حسین دوڑے ہوئے خیمے کے پاس آئے، کہا زینب کیا بات ہے، کیوں سب رو رہے ہیں؟ کہا آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ عزیزوں، حسین سمجھ گئے کہ میرا اصغر میری مدد کرنا چاہتا ہے، علی اصغر کو ہمیں دو۔ رباب نے دوسرا کرتا پہنایا، پیار کیا اور حسین کی گود میں دے دیا۔ حسین نے ابا کا دامن کیا۔ حسین میدان کربلا میں ایک بلندی پہ لے کے آئے اور لے آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بچہ پیاسا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے پانی پلا دو۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پیوں گا تو جلتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا۔ جانتے ہیں کربلا میں 10ویں محرم کو جو ریت جل رہی تھی، وہ مقاتل لکھتے ہیں کہ وہ ریت اس طرح سے جل رہی تھی کہ اگر دانہ ڈالا جائے تو وہ بھن جائے۔ ہائے کربلا، ہائے عاشورہ! ذرا سوچئے کہ علی اصغر کے گلے میں جو تیر لگا وہ مصائب پڑھے جائیں، جو پیٹھ زخمی ہو گئی ریت کربلا سے، اس کے مصائب۔ جلدی سے حسین نے علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھا دیا۔ اٹھانے کے بعد پھر سوال کرتے ہیں۔ اب علی اصغر سے خود کہتے ہیں بیٹا تم بھی تو حجت تمام کرو، تم بھی تو حجت تمام کرو۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھیر دی۔ مجمع اشقیاء رونے لگا، اشقیاء رونے لگے۔ منظر ہی کچھ ایسا تھا، سوکھی ہوئی زبان تھی علی اصغر کی، 3 دن کا پیاسا، ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے۔ عزیزوں، ہوا کیا پھر اب ہرملہ سامنے آیا، اس نے 3 تیر چلانا چاہے۔ ایک تیر چلایا، زمین پہ گر گیا، دوسرا تیر وہ بھی زمین پہ گر گیا، تیسرا تیر وہ بھی زمین پہ گر گیا۔ عمر سعد جو سپہ سالار لشکر تھا سامنے آتا ہے، ہرملہ تو اتنا بہادر ہے، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، تو اتنا بہادر ہے، تیرے ہاتھ کیوں تھر تھر آ رہے ہیں، تیرے تیر کیوں خطا کر رہے ہیں، کیوں زمین پہ گر جاتے ہیں، تو کانپ کیوں رہا ہے، تو اتنا بہادر ایک چھوٹے سے بچے پہ تیر نہیں مار سکتا؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ کہ جب میں نے پہلا تیر چلانا چاہا تو دیکھا رسول خدا سامنے ہے، کہا اس بچے کو بچا لو، یہ 3 دن کا پیاسا ہے، اس گلے پہ تیر مار دو۔ کہ جب میں نے دوسرا تیر چلانا چاہا تو علی سامنے آ گئے، کہا یہ گلا حاضر ہے، اس بچے کو بچا لو۔ جب میں نے تیسرا تیر، اے عمر سعد، ہرملہ کہہ رہا ہے، جب میں نے تیسرا تیر چلانا چاہا تو کیا دیکھا کہ ایک برقع پوش بی بی سامنے آ گئی، اشارے سے کہتی ہیں ارے اس ننھے بچے کو بچا لو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اس گلے پہ تیر چلا دو۔ غضب ہو گیا، بیویاں جب سنتی ہیں یہ مصائب تڑپ جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد عمر سعد کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں سنتا، اب تمہیں تیر چلانا ہی ہوگا، آنکھیں بند کرو اور تیر ہوا میں لہراؤ۔ تو
تمہارا نشان خطا نہیں کرتا۔ اب اس نے اپنی آنکھیں بند کی، چلہ کمان میں تیر کو جوڑا، اب جو تیر ہوا میں چلا تو علی اصغر کا بازو بھی چھدا، حسین کا بازو بھی چھدا، علی اصغر کا گلا بھی چھد گیا، ایک چلو پان میں خون، کبھی آسمان کو دیکھا کبھی زمین کو دیکھا، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ یہ کہہ کے چہرے پہ مل لیا کہ نانا سے اسی طرح سے ملاقات کروں گا، بس 2 جملے اور مجلس تمام ہو جائے۔ ابا کا دامن کیا، لہو لوہان بچے کو لے کے چلے، ہمت نہیں ہے کہ ماں کو کیسے دیں گے، ماں برداشت نہیں کر پائے گی، ماں برداشت نہیں کر پائے گی اس بچے کے خون کو دیکھ کے۔ ابھی چند لمحوں پہلے جھولا جھلا رہی ہے، آپ روز عاشورہ مال کرتے ہیں نا، 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں، یہی تو کہتے ہیں نا حسین نے جو عمل کیا وہ آپ عمل کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ جب 7 مرتبہ کہہ چکے تو خود اپنی شہادت میں بھی دیر ہو رہی تھی، لہذا پکارا رباب، رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، بابا آپ علی اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہی، حسین خاموش رہے۔ رباب جب آئی ابا کا دامن ہٹایا، رباب تڑپ گئی، ہم اس لوگ ینہر، کیا تمہارے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ خیمے میں کورام، سکینہ پچاڑے گا رہی ہیں، آئے علی اصغر، آئے علی اصغر، خالی جھولا دیکھ کے رباب بے ہوش ہو گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔